أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعجل فرجه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ ظرفشہ میم، انیس، فاطمہ ٹھیک ہیں؟ گلشن زہرا، فاطمہ زہرا، شیشمہ میم، سیدہ حسین فاطمہ، سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ہماری گفتگو آپ ٹھیک ہیں؟ جوہر صاحب، ساحل صاحب، علی عباس، افنان، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب آداب اسلامی میں. جب ایگزام ہوئے اس سے پہلے جو ہم نے گفتگو چھوڑی تھی، کہاں تک؟ 12ویں درس کے بارے میں چل رہی تھی. 12واں درس کس بارے میں تھا؟ جی، شوہر اور زوجہ کے حقوق. شوہر اور زوجہ کے حقوق. تو ہم نے 12ویں درس میں شوہر کے جو حقوق ہیں بیوی کے اوپر وہ پڑھے. شوہر کے جو حقوق ہیں بیوی کی گردن پہ، بیوی کی گردن پہ جو شوہر کے حقوق ہیں وہ ہم نے پڑھے. آج جو بات شروع ہوگی وہ شوہر کی گردن پر زوجہ کے حقوق کے بارے میں، کہ شوہر کی گردن پر زوجہ کے حقوق. حقوق کا مطلب سمجھتے ہیں؟ حق ایک طرح کا قرض ہوتا ہے. حق ایک طرح کا، اس لیے انہوں نے لفظ گردن استعمال کیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں گردن پہ سوار ہیں. یعنی جب تک ادا نہیں کریں گے وہ بوجھ نہیں اترے گا، جب تک یہ بوجھ نہیں اترے گا. جی، اسلام نے مرد کے اوپر بھی زوجہ کے کچھ حقوق واجب قرار دیے ہیں. جی، حقوق واجب قرار دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ جن میں سے کچھ مادی حقوق ہیں. کچھ مادی یعنی جو اس کی نارملی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، دنیاوی زندگی سے، کھانا پینا، رہنا سہنا، اس طریقے کے. اور کچھ روحانی اور اخلاقی. لیکن کچھ حقوق روحانی اور اخلاقی ہیں. روحانی اور اخلاقی. آواز آ رہی ہے نا آپ سب لوگوں کو؟ جی آگا. جی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اوصانی جبرائیل بالمرأۃ حتی ظننت انہ لا ينبغی طلاقها الا من فاحشۃ مبینہ. جبرائیل مجھے عورتوں کے بارے میں اوصانی وصیت کر رہے تھے، تاکید کر رہے تھے. اتنی تاکید کر رہے تھے عورتوں کے بارے میں، حتی ظننت، یہاں تک کہ میں یہ گمان کیا کہ انہ لا ينبغی طلاقها، کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ جب الا من فاحشہ، جب تک وہ کھلے عام بدکاری نہ کرنے لگے انہیں طلاق نہیں دی جا سکتی. جب تک وہ کھلم کھلا فاحشہ نہ بن جائے، کھلم کھلا جب گناہ کرنے لگے، بدکاریاں نہ کرنے لگے، تب تک اسے طلاق دینا جائز، اسے طلاق نہیں دی جا سکتی، اسے طلاق نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آئی حدیث؟ کہ جبرائیل نے مجھے عورتوں کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ میں یہ گمان ہوا کہ جب تک کہ عورتوں کو طلاق دی نہیں جا سکتی، عورتوں کو طلاق نہیں دی جا سکتی، مگر یہ کہ وہ بالکل ہی کھلم کھلا بدکاری کرنے لگے. مرد پر مندرجہ ذیل امور لازم ہے. مرد پر یہ چیزیں جو اب گنائیں گے وہ واجب ہے. عورت کا نفقہ، نفقہ یعنی اس کا خرچ، نفقہ یعنی یہ واجب ہے مرد کے اوپر، یعنی زندگی کے تمام اخراجات ادا کرنا ضروری ہے. اسی سلسلے میں امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، یشبع بطنہا ویکسع جثتہا وان جہلت غفر لہا. کیا فرمایا؟ یہ فرمایا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، جی اس کے شکم سیر کرے، یشبع بطنہا، اس کے پیٹ کو، شکم کو سیر کرے، ویکسع جثتہا، اس کے جسم کو چھپائے، یعنی اس کے لیے لباس کا انتظام کرے. وَإِن جَهَلَتْ، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے بیوی سے کبھی، غفر لہا، اسے معاف کر دے، اس کی غلطیوں کو معاف کرے. یہ حق ہے، یہ
حق ہے عورت کا کہ اس سے اگر غلطیاں ہو جائیں تو اسے معاف کر دو. نمبر 2، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا ہمارے یہاں سماج میں معاشرے میں لوگوں نے اپنی انا کے اوپر سماج کو، اسلام نہیں، اپنی انا کے اوپر بنا لیا ہے معاشرے اور سماج کو. خود غلطی کر دیں بڑی سے بڑی اور امید رکھیں کہ میری بیوی نظر انداز کر دے. کیسی کیسی میں بتا نہیں سکتا، آپ بھی جانتے ہیں کیسی کیسی بڑی غلطی بھی کر دیتے ہیں بہت سے لوگ. لیکن بیوی کا دل بڑا ہوتا ہے، پھر بھی وہ سوچتی ہے چلو آئندہ کر. لیکن شوہر جب بیوی سے کچھ ہلکی سی، کتنی ہلکی، سالن میں نمک تیز ہو جائے بس، پھر دیکھیے کوئی غلطی تھوڑی ہے. یہ غلطی تو وہ ہوتی ہے جو دھوکے میں وہ جان بوجھ کے کر دی. یہ سب جان بوجھ کے کون کرتا ہے یہ کام؟ لہذا معاف کرنے کو، جبکہ کیا قرض ہے، بیوی کا حق ہے شوہر کی گردن پہ کہ اگر اس سے کوئی غلطی جانے انجانے میں ہو جائے غفر لہا، چھٹے امام فرماتے اسے معاف کریں. یہاں پر چوتھے امام کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا حَقُّ الزَّوْجَةِ، جی اور بیوی کا حق، جی فَإِن تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لَكَ سَكَنًا وَأُنْسًا، جی کہ تم یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زوجہ کو تمہارے لیے سکون اور انس کا جگہ قرار دیا ہے. جی تمہیں تمہاری زوجہ کا حق تمہارے پر یہ ہے کہ تمہیں یہ احساس رہے، جانتے رہنا، سمجھ لینا، احساس رکھنا اس بات کا کہ خداوند عالم نے اس کو تمہارے لیے سکون اور انس اور محبت کی وجہ قرار دیا ہے. وہاں سکون ہے، بیوی کے پاس سکون ہے، بیوی کے اندر آپ کے لیے سکون رکھا ہے، ذریعہ قرار دیا ہے. لہٰذا دھیان رہے، فتعلم، یاد رکھنا، ان ذالک نعمت من اللہ علیک، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر بیوی نعمت ہے، بیوی تمہارے اوپر اللہ کی نعمت ہے. فتکرمھا، لہٰذا اس کا اکرام کرنا. اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اکرام کیا جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نعمت کا آپ جانتے ہیں کہ جی، اور آپ جانتے ہیں کہ نعمت کا حساب ہوتا ہے. نعمت کا کہ ہم نے دی تھی فلاں نعمت، تم نے کیسے یوز کی، جی کیسے استعمال کی، کیسے استفادہ کیا، اس نعمت کا حق ادا کیا یا حق ادا نہیں کیا. جی نعمت کا حساب کتاب ہوتا ہے، ہر نعمت کا حساب کتاب ہوگا روز محشر. کھانا ہو، پینا ہو، جتنی بھی نعمتیں دنیا میں خدا نے دی ہیں ان سب کا حساب کتاب ہوگا. لہذا بیوی بھی ایک نعمت ہے. فتکرمھا، اس کا اکرام کرو. وترفق بہا، یعنی ترفق بہا یعنی اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. وَإِن كَانَ حَقَّكَ عَلَيْهِ، اور جب اگرچہ تمہارا حق اس کے اوپر اس سے زیادہ ہے لیکن پھر بھی فَإِنَّ لَهَا عَلَيْكَ، لہذا تم پر واجب ہے ان ترحمها، اس پر رحم کرو، محبت سے رہو. لِأَنَّهَا أَسِيرَتَكَ، اس لیے کہ وہ تمہاری قیدی ہے، تمہاری ایک طرح سے بولیے، یعنی قیدی کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے پاس آئی ہے، تمہارے پاس آئی ہے، اس سے محبت پیش آؤ، اس لیے کہ تمہاری اسیر ہے. اسیر مطلب وہ سب کچھ چھوڑ کے تمہارے پاس آئی ہے. وَتُطْعِمَهَا وَتَكْسُوهَا، اس کو کھلاؤ، سیر کراؤ. وَتَكْسُوهَا، اس کو لباس کا انتظام کرو، لباس پہناؤ. وَإِذَا جَهَلَتْ عَفَوْتَ عَنْهَا، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا. یہ فرما رہے ہیں چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام. سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ اب یہ دیکھیے انہوں نے کیا کہا، تمہاری زوجہ کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ تمہیں یہ احساس رہے کہ خداوند عالم نے اس کو تمہارے لیے وجہ سکون، سکون کی وجہ، انس کی وجہ اور اس کا ذریعہ قرار دیا ہے. سکون و انس کا ذریعہ قرار دیا ہے. جی لہٰذا یہ دھیان رہے کہ وہ تمہارے پاس خداوند عالم کی ایک نعمت ہے، چنانچہ اس کا احترام کرو، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. اگرچہ تمہارا حق اس کی گردن پر زیادہ واجب ہے، تمہارے اوپر جو حق واجب ہے اس کا، اور اس کی گردن پہ جو تمہارا حق واجب ہے تو تمہارا حق اس کے اوپر زیادہ واجب ہے، زیادہ ہے، لیکن اس کا بھی تو تمہارے اوپر حق ہے، لیکن تمہارے اوپر بھی ایک اس کا حق ہے. کیا؟ اس کے ساتھ مہر و محبت سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہاری اسیر ہے، اور اس کے لیے کھانے اور کپڑے کا انتظام کرو. اور اگر نادانستہ انجانے میں اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا. ٹھیک ہے؟
دو چیزیں واجب ہوئی، پہلا نفقہ، دوسرا یہ اگر غلطی ہو جائے اس کے ساتھ کیا کیا برتاؤ کرنا ہے۔ نمبر 3، ہمیشہ مہر و محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئے، ہمیشہ اپنی زوجہ کے ساتھ مہر و محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئے، مہربانی کے ساتھ پیش آئے، نرمی کے، اکڑ کے بات نہ کرے، بدتمیزی سے، معیار سے گر کے بات نہ کرے، اخلاق سے گر کے بات نہ کرے، بس یہ سوچ کے کہ یہ نعمت خدا ہے، اس کا حساب ہونا ہے۔ خود اگر یہ سوچنے لگے ہر انسان کہ یہ خدا کی نعمت ہے، اس کا حساب ہونا ہے کہ ہم نے کیا کیا خدا کی نعمت کے ساتھ، تو خود بخود انسان سدھر جائے گا۔ بس یہ ہے کہ خوف خدا دل میں ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قول الرجل للمرأة انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں کیا ہے، دنیا بھر کے انتظام کر دیں گے بیوی کے لیے، سب کچھ کریں گے، سب کچھ کر دیں گے، لیکن زبان سے کبھی نہیں کہیں گے میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، اور انگلش ورڈ میں بھی کہہ سکتے ہیں، کہنا چاہیے۔ یہ رسول فرما رہے ہیں آپ کے، قول الرجل للمرأة انی احبک، مرد کا یہ کہنا عورت کو، انی احبک، آئی لو یو، انی احبک، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لا یذهب من قلبها ابدا، اس کے دل سے کبھی نہیں نکلے گا، اس کے دل سے کبھی نہیں نکلے گا۔ لہٰذا کہنا چاہیے، آپ کے رسول فرما رہے ہیں، ہمارے رسول۔ بیوی کو اظہار تو کیجئے، بتایا تو کیجئے، آپ دنیا بھر کی نعمتیں اس کے سامنے قدموں میں لا کے ڈال دیجئے، جی وہ ساری نعمتیں ایک طرف، آپ کا یہ کہنا اس پہ بھاری پڑے گا اس کے لیے، اس کو زیادہ کہ یہ میرے شوہر نے مجھے کہا، لیکن ہمارے ہاں نہیں کہا جاتا، کہتے ہیں اسے شان کے خلاف سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس نے کوئی اچھا کام کیا، آپ اس کو جتائیے، کوئی بات ہو جائے، کوئی بات نہیں ہے، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، اسے بتائیں۔ یہ زندگی بھر رسول کیا فرمایا، لا یذهب من قلبها ابدا، اس کے دل سے یہ بات کبھی نہیں نکلے گی۔ اب ایک بار کا کہنا اس کے دل سے نہیں نکلتا، تو ہمارا فرض تو رسول کیا روزانہ ہے، روز کہیں، آپ ہر کام پہ کہیں۔ جی لوگ سوچتے ہیں کہ بات کو ہمارے عمل سے پتہ تو لگ رہا ہے ہم اسے کتنا چاہتے ہیں، نہیں، عمل سے پتہ لگ رہا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن زبان کی بات ہی الگ ہے، زبان کی آپ کہنا چاہیے۔ اب شوہر کا اپنی زوجہ سے صرف یہ کہنا کہ مجھے تم سے محبت ہے، کبھی بھی اس کے دل سے نہیں نکلتا، مٹ سکتا۔ انی احبک، یہ عربی میں ہے، آپ انگلش میں بھی کہہ سکتے ہیں، اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، من صبر علی سوء خلق امرأتہ، جو کوئی بھی اپنی زوجہ کی بد اخلاقی پر صبر کرے۔ ہوتا ہے بہت سی، ایسا نہیں ہے کہ مرد ہی بدتمیز ہوتے ہیں، کوئی ہوتی ہے، عورت بھی بد اخلاق ہوتی ہے، اذیتیں دیتی ہے، زبان سے تانے دے دے کے اس کی زندگی۔ لہٰذا اگر کوئی انسان عورت کی بد اخلاقی پر صبر کرے، اس کی زوجہ کی بد اخلاقی پر، تو آتاہ اللہ من الاجر ما آتا ایوب علیہ السلام علی بلائہ، اتنا اجر دیا جائے گا جتنا جناب ایوب کو ان کی جو بلائیں اور مصیبتیں ان کو پر آئی تھیں۔ آپ نے دیکھا ہے صبر ایوبی مشہور ہے، صبر ایوبی مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے؟ جی جی، آپ لوگوں جناب ایوب کے سارے جانور پالتو مر گئے تھے، اولاد بیمار ہو کے مر گئی تھی، خود بیمار، اور کیا 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 کیا، کتنی بیوی بیچاری جی گھر برتن مانجا کرتی تھی جا کے، کتنی آزمائش تھی، کتنی آزمائش تھی، آپ نے صبر کیا، کتنا امتحان ہوا آپ کا، لہٰذا مشہور ہو گیا صبر ایوبی، جناب ایوب کا صبر مشہور ہو گیا۔ مولا کیا فرماتے ہیں یہاں پر، جو شوہر اپنی زوجہ کی بد اخلاقی پر صبر کرے، اسے جناب ایوب نے جو اپنی بلا اور مصیبت میں اور امتحان میں صبر کیا، اتنا اجر ملے گا۔ جو مولانا اسکرین نہیں شو ہو رہی، جی اسکرین شو نہیں ہو رہی، ہو رہی ہے آگا، ہو رہی ہے، آپ دوبارہ جوائن کیجیے تسنیم بانو، آپ کے نیٹ ورک پرابلم ہو سکتی ہے۔ اوکے اوکے۔ لہٰذا جو شخص بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کرے، خداوند عالم اس کو اتنا ہی اجر عطا کرے گا جتنا جناب ایوب کے امتحان پر ان کو عطا فرمایا۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ظرفشہ میم، ہنا میم، نکھت، گلشن زہرا، فاطمہ زہرا، غنیحال، رخسانہ، شیما میم، جی یاسین فاطمہ، سمجھ میں آ رہا ہے زوجہ کے حقوق؟ جی جی
امام جعفر صادق علیہ لہٰذا جو آپ میں سے شادی شدہ ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو بتائیں، اگر مولوی نہیں ہے، اگر مولوی ہیں تو جانتا ہی ہوگا، لیکن مولوی نہیں ہے تو بتائیں انہیں کہ رسول نے یعنی چوتھے امام نے اور معصومین نے، رسول نے بھی زوجہ کو خدا کی نعمت بتایا ہے کہ زوجہ خدا کی نعمت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر نعمت کا حساب کتاب قیامت میں ہوگا کہ خدا نے فلا 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 نعمتیں دی تھیں، ان نعمتوں کا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا تو دیجئے حساب، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اس کا اکرام کیجئے اور اس کی بد اخلاقی پر صبر کیجئے، اگر بد اخلاقی ہو جائے اور غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دیجئے۔ اور یہ حق ہے، یہ نہیں ہے کہ میں احسان کر دیا شوہر نے بیوی کو پر معاف کر کے، اس کا حق ہے، یہ غلطی اگر اس سے ہو جائے اسے معاف کر دیجئے، یہ اس کا حق ہے آپ کی گردن پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، چھٹے امام سے یہ روایت ہے، ان المرء یحتاج فی منزلہ و عیالہ الی ثلاث خلال، خلال یتطلفها وان لم یکن فی طبعہ ذلک۔ یہ کہہ رہا ہے کہ عورت، ہر انسان کو اپنے گھر، فی منزلہ ہی اپنے گھر، و عیالہ ہی اپنے خاندان کے درمیان 3 خصلتوں کی ضرورت ہوتی ہے، 3 عادتوں کی ضرورت ہوتی ہے وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي طَبْعِهِ ذَلِكَ، چاہے وہ اس کے مزاج کے مطابق نہ بھی ہوں، چاہے وہ عادتیں اس کے عادت کے مطابق مزاج کے مطابق نہ ہوں۔ کیا معاشرتاً جمیلتاً، نیک اور اچھی ہمنشینی ساتھ، بتقدیر وغیرتاً بتحسن، بے قدر ضرورت آسائش، زندگی میں آرام، اور غیرت کے ساتھ عفت اور پاکدامنی، یہ 3 چیزیں ہر عورت کو چاہیے۔ ان المرء، انسان کو یہ 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ ایک اچھی ہمنشینی، نیک اور اچھی ہمنشینی بیوی ہی ہو سکتی ہے، بے قدر ضرورت آسائش زندگی، جتنی انسان کی زندگی میں ضرورت ہے اتنی اس آسائش اور آرام ہونا چاہیے اسے، گھر بار ٹھیک ہے، نوکری وغیرہ، اور غیرت کے ساتھ عفت۔ آپ ہی سے یہ بھی منقول ہے، چھٹے امام سے یہ بھی روایت منقول ہے، کیا؟ لا غنن بالزوج عن 3 اشیاء فیما بینہ وبین زوجتہ، ٹھیک ہے؟ ہر شوہر کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں اپنی زوجہ کے ساتھ اچھے سے زندگی گزارنے کے لیے۔ ہر شوہر کو اپنی زوجہ کے ساتھ حسن معاشرت، اچھی زندگی کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہی الموافقت، یعنی بیوی کی موافقت یعنی محبت، وہ آپ کے کاموں سے ملی ہو، یعنی مخالف نہ ہو آپ کے کسی کام میں، اس کی موافقت، تاکہ اس طرح سے اس کی محبت اور آرزوؤں کو اپنی طرف موڑ سکے۔ اس کی موافقت ہوگی تو پھر اس کی محبت کو آپ اپنی طرف موڑ سکتے ہیں۔ موافقت و محبت، وہواہا وحسن خلقہ معہا استعمالۃ قلبہا بالہیئۃ الحسنۃ فی عینہا وتوسعتہ علیہا۔ ہر شوہر کے لیے اپنی زوجہ کے ساتھ حسن معاشرت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، درکار ہوتی ہیں، چاہیے ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس کی موافقت بیوی کی، تاکہ اس طرح سے اس کی محبت اور آرزوؤں کو اپنی طرف موڑ سکے۔ 2، دوسرے حسن اخلاق اور زوجہ کے سامنے اچھی شکل و صورت اور انداز سے پیش آنا۔ بیوی کے ساتھ یہی نہیں ہے کہ بیوی ہی اچھے سج دھج کے آپ کے سامنے رہے، آپ کا کوئی حق نہیں، اور آپ جو ہے وہ ننگے پنگے کچھ سے کچھ الٹے سیدھے کپڑے پہن کے باولوں کی طرح نہیں، اچھے سے اچھی شکل و صورت بنا کے اچھے انداز سے پیش آنا۔ نمبر 3، زندگی میں سہولت و آسانیاں فراہم کرنا، اور کیا؟ اس کی زندگی میں آسانیاں فراہم کرنا۔ نمبر 4، زوجہ پر ظلم و تشدد، کیا کیا حق ہیں وہ گنا رہے ہیں۔ زوجہ پر ظلم و تشدد اور سختی سے پرہیز کرے، کبھی بھی زوجہ پر، بیوی پر ظلم و تشدد اور سختی نہ کرے۔
جیسے کہ پیغمبر اکرم، اب آپ جی دیکھیے ظلم اگر سختی کوئی شوہر بلا وجہ کرتا ہے یا یہ کرتا ہے ظلم و تشدد کرتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ میری بیوی تھی میرا حق تھا، نہیں، یہ کوئی حق نہیں تھا، بلکہ الٹا بیوی کا حق آپ پہ تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں، اس کے اوپر سختی اور ظلم و ستم، ظلم و تشدد، کیونکہ اس کا حساب کتاب ہونا ہے، حساب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ کیا فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ خیر الرجال من امتی، میری امت کے بہترین مرد وہ ہیں الذین لا یتطاولون علی اہلیہم، جی جو اپنے گھر والوں پر سختی نہیں کرتے۔ میری امت کے سب سے بہترین مرد وہ ہیں جی لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں پر سختی نہیں کرتے ہیں جی، وَيَحُنُّونَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَظْلِمُونَهُمْ، اور ہمیشہ لطف و محبت سے ان سے پیش آتے ہیں، نہ ان پر ظلم کرتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں اور ظلم نہیں کرتے۔ میری امت کے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں پر سختی نہیں کرتے اور لطف و محبت سے پیش آتے ہیں اور ان پر ظلم و ستم نہیں کرتے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی حدیث پڑھنے کے بعد، یہ قرآن کی آیت، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، عورتوں کے حاکم اور نگران ہیں مرد، جی مرد عورتوں کے حاکم اور نگران ہیں، یعنی ان کے مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں ان فضیلتوں کی بنا پر جو خدا نے بعض کو بعض پر دی ہیں، بعض فضیلتیں بعض کو جو دی ہیں اس کی بنا پر عورتوں کے نگہبان ہیں، وہ نگہبان ہیں مرد، جی جی تو سوال ہوگا قیامت کے دن، نہیں ہوگا کہ ہم نے تمہیں نگہبانی دی تھی، تم نے حفاظت کی۔ اسی طرح حدیث نبوی میں ہے کہ اگر شوہر اپنی زوجہ کے اوپر ظلم کرے گا تو اس کا کوئی کار خیر قبول نہ ہوگا، اس کا کوئی کار خیر، بتائیے، چاہے جتنا دنیا بھر سے نرمی، چاہے جتنا دنیا بھر والوں سے نرمی سے مل لے، جتنی نمازیں پڑھ لے، اگر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم نہیں ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی کار خیر قبول نہ ہوگا، جیسا کہ ارشاد ہے وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهَا ظَالِمًا، اور اسی یہی حال مرد کا بھی ہے، یعنی کون سا؟ پیچھے ایک حدیث گزری ہوگی، یعنی اس کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا، کب؟ جبکہ وہ زوجہ پر ظلم کرے، اگر زوجہ پہ ظلم کر رہا ہے اس کا کوئی کار خیر قبول نہیں ہوگا۔ سبق کا خلاصہ یہ ہوا اسلامی نظام میں شوہر اور زوجہ کے حقوق بھی ایک دوسرے پر بالکل واضح اور معین ہیں، زوجہ و شوہر ان حقوق کی رعایت کریں اور اپنے کاموں کو تقسیم کر لیں تو بآسانی پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں اور اس کا ثواب و اجر کے بھی مستحق ہو سکتے ہیں، جس کی طرف قرآن کریم یا روایات معصومین میں اشارہ کیا گیا ہے۔ سوالات یہ ہیں، عورت کے ذمے شوہر کے کیا حقوق ہیں؟ پیغمبر اکرم کی حدیث میں کن عورتوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے؟ روایات کی روشنی میں عورت کا جہاد کیا ہے؟ پیغمبر اکرم نے کن لوگوں کو اپنی امت کا سب سے بہترین آدمی قرار دیا ہے؟ کل انشاءاللہ محنت اور مشقت کی قدر و قیمت کے بارے میں بتائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم یاد رہیں گے یہ حقوق؟ جی آ گیا۔